اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ تم میرے ذکر کیا کرو. اب یہ ذکر زبان سے بھی ہے، یہ ذکر دل سے بھی ہے. بس تم میری یاد میں رہا کرو. اور سب سے الگ ہو کر، یعنی میرا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دو، مطلب یہ ہے کہ میرا ذکر اور میری یاد اور میرے حکم سب پہ غالب رہے. ہر حال میں میری یاد رہے. جب مخلوق کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ ہو اور دنیا کے اندر بھی تو کوئی کام کر رہے ہو تو اس موقع پہ بھی میرا خیال رکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے. یہی اللہ کی یاد ہے، یہ بھی اللہ کی یاد. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تجارت بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کر رہے ہوتے ہیں، بازار میں بھی موجود ہوتے ہیں، اور ان کی زبانوں سے تجارت کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ رکھی ہوتی ہے یا وہ زبان سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو یہ خیال رہتا ہے کہ اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اس موقع پہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے، شریعت اس معاملے میں میری کیا رہنمائی کرتی ہے. تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اور اگر کوئی مسلمان خوشی میں اور غمی میں اور ہر حال میں، گھر میں اور بازار میں، اللہ کے ساتھ معاملہ ہو یا مخلوق کے ساتھ، اگر اسے اس بات کا خیال اور یاد رہے کہ اللہ کی حکم کیا ہے اور شریعت کیا کہتی ہے، تو یہ شخص اللہ کی یاد کرنے والا ہے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. تو فرمایا کہ آپ اللہ کا ذکر کریں. اور وہ ذات ایسی ہے جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مختار کل نہیں. وہ ایک ذات ہے جو اپنی صفات میں بھی اور اپنی ذات میں بھی اکیلی ہے. اور جو کافر تم سے کچھ بری باتیں کہتے ہیں، آپ صبر کیجیے. جب تک معاملہ مکہ مکرمہ کا تھا تو حکم یہی تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، جواب نہیں دینا، بس صبر کرتے رہنا ہے. لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے پھر اللہ نے اجازت دی، پھر اللہ رب العزت نے جواب دینے کی اجازت دی. جب تک مکہ میں تھے تو فرمایا صبر کر لو، برداشت کر لو، تحمل کر لو، اور اچھی طریقے سے ان سے الگ ہو جاؤ اور انہیں چھوڑ دو. جو آج نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، تھوڑی سی عورت مہلت دے دو، ان کا میرے ہاں عذاب ہے، بیڑیاں ہیں بیڑیاں، اور دوزخ ہے، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے، اور دردناک عذاب ہے. انہیں چھوڑ دو، اسی حال میں چھوڑ دو. باقی جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ان کے لیے عذاب ہے، اور عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. بیڑیوں میں انہیں جکڑا جائے گا اور انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا اور انہیں کھانے کو دیا جائے گا، لیکن ایسا ہوگا جو گلی کے اندر پھنس جائے گا، اور دردناک عذاب ہوگا. اور وہ دن ہوگا جس دن زمین اور پہاڑ اتنے ہلکے ہو جائیں گے کہ روئی کی طرح فضا میں اڑنے لگیں گے. یہ بھاری بھاری پہاڑ بھی اپنی طاقت کھو بیٹھیں گے، اور جسے کہیں کہ اپنی مضبوطی کھو بیٹھیں گے، اور اس قدر ہلکے پھلکے کہ فضا میں اڑتے پھر رہے ہوں گے. اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا حکم ہر چیز پہ غالب ہے، اور یہ ساری کی ساری قوت اور طاقت کی چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اللہ چاہے تو انہیں زمین پہ گاڑ کر ان کو چٹانیں بنا دے، اور چاہے تو ان کی طاقت کو نکال کر فضا میں اڑا دے. اس ذات کا یہ حکم ہے اور اس کو یہ طاقت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو اپنی قدرت بتا رہے ہیں، وہ قدرت اللہ کی آج بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی آج بھی ہے. لیکن آج مادی ذہن اتنا زیادہ بن چکا ہے
کہ جب کسی کو کہہ دو کہ میاں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور یہ اللہ کی شان ہے، اچھا لیکن کوئی طاقت تو پیچھے ہوگی ان کی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ تو اللہ سے بڑھ کر طاقت کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر طاقت کون ہے؟ پرسوں کی خبر میں پڑھ رہا تھا، اسرائیل کا جو موساد ہے اور اس کا جو پہلے ذمہ دار تھا موساد کا، تو اس کا اخبار میں آرٹیکل آیا ہوا تھا، عربی میں اس کا ترجمہ تھا، تو وہ کہنے لگا کہ اتنی محفوظ گاڑیاں اسرائیلیوں کے پاس جو اس فوج کے پاس ہے، اور پھر ایک معمولی سے ہتھیار سے ان کا فضا میں اڑ جانا اور ان کا تباہ ہو جانا، اور دسیوں اور بیسیوں جسے کہیں کہ بنکر گاڑیوں کا اس انداز میں تباہ ہو جانا، جو عسکری دنیا کے اندر سب سے مضبوط اور محفوظ گاڑی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہنے لگا لا اصدق لک، میں آپ کی بات کی تصدیق نہیں کرتا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اور پھر کہنے لگا لگتا ایسا ہے کہ بنی اسرائیل یہودیوں کو موسیٰ اور ہارون کے رب نے چھوڑ دیا ہے، لگتا ایسا ہے کہ ان کو موسیٰ اور ہارون کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اور ان کے ساتھ جن سے یہ لڑ رہے ہیں اسرائیلی فوج، ان کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے، کوئی غیبی طاقت ہے جس سے ان کا نشانہ ہی خطا نہیں ہوتا۔ عسکری دنیا میں سب سے محفوظ جسے کہے کہ ان کے پاس انٹیلیجنس تھا اور نظام تھا اور ایسی مضبوط فوجی ہتھیار تھے اور عسکری طاقت تھی، کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو انہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کم از کم مسلمان کو تو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ جب کوئی مسلمان اللہ کی خاطر اور اللہ کی شریعت کے مطابق اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے شریعت کے طرز پر اللہ کے لیے لڑتا ہے اور جہاد کرتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم پہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں۔ اللہ کریم کرے پھر ہم پہ ضروری ہو جاتی ہے کہ ہم پھر ایمان والوں کی مدد کریں، پھر ہم پہ لازم ہو جاتا ہے ہم ایمان والوں کی مدد کریں۔ تو اللہ کی بڑی طاقت ہے، ہاں، جو اربوں جسے کہیں کہ روپے کا وہ دبابہ بنتا ہے، یہ $100 کی ہتھیار سے اسے جسے کہیں کہ مٹی کر دیتے ہیں، اور اس کی ساری جسے کہیں کہ طاقت کو یوں نیست و نابود کر رہے۔ اور اس دور میں آج مسلمان اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا کہ اللہ کی مدد اور نصرت کس طرح ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید اس لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے کہ میری طاقت ہے، پہاڑ جیسی طاقت، چٹانیں، ہاں، جس پر آدمی کے بس اوقات اس کو توڑنے میں مہینے لگتے ہیں، لیکن اللہ کا جب حکم آئے گا تو وہ فضا میں اڑنے لگ جائیں گے۔ تو انسانوں کی بنائی ہوئی طاقت کی اس کے سامنے کیا قیمت ہے؟ انسانوں کی بنائی ہوئی مضبوطی اس کی اللہ کے حکم کے سامنے کیا قیمت ہے؟ یہ قرآن میں جو اللہ اپنی طاقت بتاتے ہیں نا، یہ اس لیے تو بتاتا ہے تاکہ مسلمان اللہ کی مدد کے طالب بنے، اللہ کی مدد اور نصرت کو ساتھ لینے والے بنے، اللہ کی جسے کہیں کہ حکم کو ساتھ لے کے چلنے والے بنے۔ پھر دنیا میں یہی رہیں گے، یہی غالب رہیں گے، اور انہی کو اللہ تعالیٰ غلبہ اور جسے کہیں کہ ان کی مدد اور نصرت فرمائیں گے، اللہ کا حکم ساتھ لے کے چلے۔ اللہ بڑی طاقت والی ذات ہیں۔ تو اسی کا تذکرہ فرمایا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اور ان کی طاقت اور چٹان، ان کی مضبوطی سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اپنی ذات و صفات پہ صحیح یقین نصیب فرمائے۔